السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 279 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دونوں جملوں کو اما سے شروع کرنا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی تصدیرہ الجملتین بہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں یہ وضاحت ہوگی کہ اما سے دونوں جملوں کو شروع کرنے کی کیا وجہ ہے، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا میں دونوں جملوں کو اما سے شروع کیا گیا، اور اما کیا ہے اس کی وضاحت ہم نے چونکہ گزشتہ سبق میں سن لی ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے اس کو آج بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انہو کی ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے، تو اس پر بھی کلام ہونا ہے۔ آمنوا فیعلمون انہ الحق، تو انہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور مزید یہ کہ حق انہ الحق کو بولا تو حق کیا ہوتا ہے، اور اس پر کچھ محاورات کا بھی استعمال ہوگا۔ اور پھر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو گفتگو ہے تو اس پر بھی ہمارا کلام ہوگا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ کفروا میں بالخصوص فیقولون کہا، جبکہ یہاں کیا مناسب تھا اور وہ کیوں نہ بولا گیا۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب، اور پھر اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی تصدیرہ الجملتین بہ احماد لامر المؤمنین واعتزاز بعلمہم، اور دونوں جملوں کو اس اما کے ذریعے شروع کرنا، یہ تعریف کرنا ہے، یعنی اس کے ساتھ شروع کرنے میں تعریف کرنا ہے مومنین کے معاملے کی، اور ان کے علم کو لائق اعتبار ظاہر کرنا ہے۔ وَذَمٌّ بَلِيغٌ لِلْكَافِرِينَ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ، اور کافروں نے جو بات کہی ان کے قول پر بڑی واضح مذمت بیان کرنا ہے۔ وَالضَّمِيرُ فِي أَنَّهُ لِلْمَثَلِ أَوْ لِأَنْ يَضْرِبَ، اور جو انہو کے اندر ضمیر ہے، یہ ضمیر کا مرجع یا تو مثل ہے مثال، یا پھر لِأَنْ يَضْرِبَ اس کا مرجع بنے گا۔ والحق الثابت الذی لا یسوغ انکارہ، اور حق وہ ثابت شدہ بات ہوتی ہے یا وہ ثابت شدہ امر ہوتا ہے کہ جس کا انکار وہ جائز نہیں ہوتا۔ یعم الاعیان الثابتۃ والافعال الصائبۃ والاقوال الصادقۃ، اور یہ حق عام ہے ان اعیان ثابتہ کو اور افعال صائبہ کو، یعنی ذوات خارجیہ کو، اور اعمال صالحہ کو، اور اقوال صادقہ کو۔ من قولہم حق الامر، اور اس کو لیا گیا ہے عرب کے اس قول سے کہ حق الامر معاملہ ثابت ہو گیا۔ اذا ثبت، یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمِنْهُ صَوْبٌ مُحَقَّقٌ أَيْ مُحْكَمٌ نَسْجِ، اور اسی سے ماخوذ ہے صوب محقق، یعنی وہ کپڑا جو مضبوط بناوٹ والا ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کان من حقہ واما الذین کفروا فلا یعلمون لیطابق قرینہ ویقابل قسیمہ، لیکن لما کان قولہم ھذا دلیلا واضحا علی کمال جہلہم عُدِلَ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الْكِنَایَةِ لِيَكُونَ كَالْبُرْهَانِ عَلَيْهِ،
اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں عبارت کا حق یہ تھا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْلَمُونَ ہوتا، تاکہ یہ اپنے متصل جملہ کے موافق ہو جاتا اور اپنی ضد کے مقابل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کفار کا یہ قول واضح دلیل ہے ان کے کمال جہالت پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے رجوع فرمایا اس قول کی جانب تاکہ یہ قول گویا دلیل ہو جائے ان کی جہالت کے کامل ہونے پر۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ آپ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ اما سے دو جملے، اور وہ دو جملے ایک تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ سے، اور دوسرا جملہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، یہ جو جملے ہیں ان دو جملوں کو اما سے شروع کرنے میں فرمایا پہلی جو حکمت ہے وہ یہ کہ مومنین والا معاملہ اس کی تعریف ہو جائے اور ان کے علم کو لائق شمار قرار دیا جائے، اعتبار قرار دیا جائے کہ بہرحال مومنین تو وہ تو ایسے یقین رکھتے ہیں، ان کی الگ سے ایک تعریف ہوگی، چونکہ اما ماقبل کی تفصیل بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی تاکید بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو کافروں کے ذریعے ان کا جملے پر اما داخل کیا گیا تو تاکہ ان کی بڑی کھلے لفظوں میں مذمت ہو جائے جو انہوں نے ایک گھٹیا بات کی ہے۔ اور پھر انہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے اس میں دو احتمال ہیں، معنوی طور پہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن لفظی طور پہ یا تو یہ المثل کہ چونکہ پیچھے آیا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، تو مثلا جو لفظ آیا تھا یا تو اس کا مرجع اسے قرار دیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کا مرجع پھر لأن یضرب مثلا ما، تو ان یضرب چونکہ ان مضارع پہ داخل ہو تو یہ تعویل میں مفرد کی ہو کر اس کا مرجع بن جائے گا۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ حق پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی لفظ حق جو استعمال ہوا انہ الحق میں، کہ یہ حق کیا ہے۔ کہتے ہیں حق ہر وہ ثابت شدہ معاملہ کہ جس کا انکار جائز نہ ہو اسے حق بولتے ہیں۔ اچھا، اب حق یہ اس کا جو اطلاق ہوتا ہے تو وہ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آیان ثابتہ، یعنی جو خارج میں ذوات موجود ہوتی ہیں یہ اس پر بھی بولا جاتا ہے، اور افعال صائبہ یعنی اعمال صالحہ جو صائب درست افعال ہیں، اعمال ہیں، ان پر بھی حق کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور اقوال صادقہ پر بھی۔ اب یہ جو تیسرا معنی ہے یہ تو عام ہے کہ اس نے حق کہا، اس نے ناحق کہا، یہ ہم بولتے ہیں، تو عمل بھی جب صالح ہو تو اس پر بھی حق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ ماخوذ ہے اہل عرب کی قول حق الامر سے، اور یہ اس وقت وہ بولتے ہیں جب کہ معاملہ ثابت ہو جائے۔ اسی سے ثوب محقق بھی بولا جاتا ہے، یعنی مضبوط بناوٹ والا کپڑا، یعنی کہ جو جس کی مضبوطی مستحکم ہو، ثابت ہو۔ اچھا، اب آخر میں ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے کان من حقہ سے۔ وہ اعتراض جواب یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنین کی بات کی تو وہ تو یہ تھی کہ بہرحال جو مومنین ہیں تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو اب معترض یہ کہتے ہیں کہ کلام کی ہم آہنگی اور صنعت مقابلہ کا تقاضا تو یوں تھا کہ یہاں بھی یوں فرمایا جاتا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْلَمُونَ، کہ مومنین تو یقین رکھتے ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے۔ اس صورت میں اصل میں یہ ضد جو ہے فَيَعْلَمُونَ سے تقابل بھی ہو جاتا اور صنعت مقابلہ بھی حاصل ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، یہاں پر فَيَقُولُونَ بول دیا گیا، فَلَا يَعْلَمُونَ نہ کہا۔ وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں قاضی صاحب نے فرمایا کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ فرمایا اور فَلَا يَعْلَمُونَ نہیں فرمایا، تو
گویا فلا یعلمون فرمانا اس لیے ہوتا کہ فیقولون ملزوم ہے اور فلا یعلمون اس کے لیے لازم ہے، تو پس یہاں پر ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے، یعنی یہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سیدھا ان کے قول کی بجائے ان کی علم کی نفی ہوتی، لیکن ظاہر ہے علم ہوتا تو ایسا قول نہ کہتے، تو اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے ایسی بات کی، تو لہٰذا بات پھر بھی وہی ہے۔ اور پھر یہ ایک بڑی کنایا کے طور پہ ایک بلیغ طریقے پر ان کی جہالت کی دلیل بھی ہے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، انہوں نے قول بول کے کیسی بڑی بےہودہ بات کر کے کہ رب ایسی مثالوں سے کیا ارادہ فرماتا ہے، تو انہوں نے اپنی جہالت کو خود ظاہر کر دیا۔ تو لہٰذا یہ لفظ بولنا فیقولون کہ وہ بڑے سر عام یہ کہتے پھرتے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جملہ غلط بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، تو اس لیے فلا یعلمون کے بجائے فیقولون فرمایا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ انہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حق کا کیا معنی و مفہوم ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔